رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وأهل بيت الطيبين الطاهرين۔ أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ادعوا استجب لكم۔ عزیزان گرامی قدر، ناظرین و سامعین، مومنین و مومنات، السلام علیکم۔ آج ماہ مبارک رمضان کی 2 تاریخ ہے، اور اس مہینے کی برکتیں اور رحمتیں خدا ان مرحومین جن کے ایصال ثواب کی یہ مجلس ہے، مرحوم غلام رضا لنجاوی عرب صاحب، کنیز فاطمہ لنجاوی، محمد رسول لنجاوی، شہر بانو لنجاوی، نادرہ لنجاوی، جرائیان، محمد علی لنجاوی، حسین علی، محمد رضا، بلقیس لنجاوی، اور کل مومنین و مومنات جو لنجاوی فیملی اور خاندان اور خانوادے کے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور تمام جملہ مومنین مومنات کہ خدا مغفرت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے، اور ان کے ورثہ کو صبر جمیل عنایت کرے۔ کل میں نے گفتگو کی تھی کہ عبادت، وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، جو بھی عبادت ہے اس عبادت میں معرفت ہونی چاہیے۔ عبادت اگر بغیر معرفت کے ہے، عبادت اگر واقعی انسان کر تو رہا ہے مگر اسے خود علم نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ایک کام دیتے ہیں، کام انجام دیتے ہیں، انہیں نہیں معلوم ہوتا کہ یہ کام کیوں کرے، بس کر رہے ہیں۔ مثلاً ایک ڈیوٹی ہے، ایک فرض ہے، ایک واجب ہے، ایک ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کے طور پر اسے عمل کرتے ہیں۔ توجہ کریں، ایک تو یہ پہلو ہو گیا کہ ہم اپنی ایک ذمہ داری پوری کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہم پر نماز کو 5 وقت واجب قرار کیا ہے۔ صبح کی 2 رکعت ہے، ظہر کی 4 ہے، عصر کی 4 ہے، مغرب کی 3 ہے، عشاء کی 4۔ وقت ہو گیا تو ہم نے کبھی توجہ کے ساتھ پڑھ لی، کبھی بے توجہی سے پڑھ لی، کبھی وقت پر پڑھ لی، کبھی وقت گزر جانے کے بعد پڑھی، کبھی کبھی قضا بھی کر دی۔ یعنی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ غور کریں، ذمہ داری کا احساس، اہمیت یہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، جب آپ کوئی کام اپنے گھر میں انجام دیتے ہیں، اپنی دکان میں انجام دیتے ہیں، اپنے کاروبار میں اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں، تو یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر اس کے بارے میں آپ کو فائدہ، اس کا نقصان، نفع، اس کے کیا مضر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، کیا مفید اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، آیا اس کا نتیجہ کیسا آئے گا، اگر یہ ساری چیزیں انسان کے ذہن میں نہ ہو، توجہ کریں، انسان کے ذہن میں نہ ہو، تو پھر اس کام کو بہتر طریقے سے انجام نہیں دیا جاتا۔ کوئی ایک افطاری بنایا، رمضان کا مہینہ ہے، روزے کا مہینہ، الحمدللہ خدا سب کو رمضان کی نعمتیں اور برکتیں نصیب کرے، اور خدا تمام مومنین و مومنات کی تمام کار خیر کو قبول کرے انشاءاللہ، اور ان مرحومین کی مغفرت کرے۔ توجہ فرمائیں، خواتین ہیں گھر میں، افطار کے لیے بہترین طریقے کے پکوان، غذا
یا بہت ساری چیزیں مشروبات وغیرہ بناتی ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم افطار کے لیے بیٹھتے ہیں اور کھاتے ہیں تو اگر نمک کی کمی ہے یا مرچ کی کمی ہے یا ذائقے کی کمی ہے تو یہ کہہ دیتے ہیں لگتا ہے آج تم نے توجہ سے کام نہیں کیا. آج افطار تو بنایا، لگتا ہے کہ بہت جلد میں بنایا، جلد بازی میں بنایا. ہوتا ہے یہ انسان جو محسوس کر رہا ہے کہ جلد بازی میں بنایا، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں لذت نہیں ہے، اس میں ذائقہ نہیں ہے. توجہ فرمائیں، اگر ذائقہ اور لذت چاہیے تو میرے عزیزوں توجہ کرنی پڑے گی. اگر لذت و ذائقہ چاہیے تو اس کی معرفت حاصل کرنی پڑے گی، اس کی شناخت کرنی پڑے گی، اس کے ابتدا اور اس کے آخر پر نگاہ کرنی پڑے گی. انجام اور آغاز کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس کا نتیجہ کیا برآمد ہوگا. دعا پڑھیں تو یہ سوچ کے پڑھیں، یہ دعا ہے. قرآن کی تلاوت کریں. قرآن مجید کے لیے علماء کہتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں، قرآن اللہ سے گفتگو کا جو کرے ذریعہ ہے. یہ قرآن نہیں ہے، یہ خدا اور بندوں کے درمیان میں تعلق ہے، بات کرنے کا ذریعہ ہے. قرآن جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ اللہ سے باتیں کرتے ہیں. وہ آپ کو کچھ چیزوں کی ہدایت کرتا ہے. خدا کچھ چیزوں کا حکم دیتا ہے، کچھ چیزوں سے منع کرتا ہے، کچھ چیزوں سے روکتا ہے. یہ کم ممکن ہے جب ہم قرآن کو سمجھیں. یہاں ضرورت قرآن فہمی کی ہے، یہاں ضرورت قرآن کو در کرنے کی ہے، یہاں ضرورت قرآن مجید کو سمجھنے کی ہے. اگر ہم صرف تلاوت کرتے ہیں، ہمیں معنی نہیں معلوم ہے، ہمیں مفاہیم نہیں معلوم ہے، تو ہم پورا قرآن بھی پڑھ دیں وہ فائدہ نہیں ہوگا. لیکن جب آپ کو معنی یاد ہے، مثلا آپ پڑھ رہے سورہ توحید مثال کے طور پر، جو کرے خدا ان مرحومین کی مغفرت، ان کے درجات کو آپ سب مومنین کے روزے اور نماز کو قبول کریں. ماشاءاللہ الحمدللہ یہ سلسلہ جو ہے اس سے کچھ باتیں آپ تک پہنچیں گی. خدمت کا ایک موقع ہے اور ہمیں عمل کرنے کا موقع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم شروع کر رہے ہیں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے، تو جب ہم رحمان اور رحیم کو در کریں گے تو پھر ہماری بسم اللہ سے پہلے وضو ہوگا، ہماری بسم اللہ سے پہلے طہارت، ہماری بسم اللہ سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ اپنے کو آمادہ کریں گے کہ ہم رحمان اور رحیم کہنے والے ہیں، ہم خداوند عالم کے نام سے آغاز کرنے والے ہیں. اور اگر کسی کو رحمان اور رحیم اور بسم اللہ کے معنی ہی نہیں پتا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ تو پڑھ دے گا، ختم بات. اس کے لیے ایک کتاب پر لکھی ہوئی تحریر ہے، ایک رائٹنگ ہے، پڑھ کے چلا گیا. لیکن کیا ایک آدمی جو بسم اللہ کی جو کرے عظمت کو جانتا ہے، افادیت کو جانتا ہے، مقام و مرتبے کو جانتا ہے، کیا وہ بھی بسم اللہ کو اس طرح پڑھے؟ وقول امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب صلی اللہ فی العالمین علیہ السلام فرماتے ہیں خدا ان مرحومین کی مغفرت کرے. آپ توجہ کریں، امیر المومنین فرماتے ہیں پورا قرآن، ابن عباس سے روایت ہے، ابن عباس بہترین راوی ہے، کہتے ہیں کہ امیر المومنین قرآن کی تفسیر بیان کر رہے تھے اور بیان کرتے کرتے رات گزرتی گئی. بسم اللہ کی تفسیر مکمل نہیں. صبح صادق نمودار ہوئے، ظاہر سی بات ہے نماز تہجد کا وقت ہو گیا. امیر المومنین اٹھے. ابن عباس نے ایک جملہ کہا، مولا یا علی، چچا زاد بھائی تھے، کہ یا علی اگر اور رات باقی ہوتی ہے تو میں آپ سے اور تفسیر سنتا. امیر المومنین کے لبوں سے تفسیر سن رہے تھے. جو قرآن ناطق ہے وہ تفسیر کر رہا تھا، جو سلونی کا
مصداق ہے وہ تفسیر کر رہا تھا، جو رسول کے نور سے جدا ہوا ہے وہ تفسیر کر رہا تھا۔ امیر المومنین کا ایک جملہ سنیں گے، امیر المومنین کی عظمت کے لیے خدا آپ کو اس جملے کے ذریعے پروردگار رحمتیں نازل کرے، مرحومین کی مغفرت کرے، ان کے ورثہ کو صبر دے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں من دل علی ذات بذاتہ، خدا کی قسم قرآن کو سمجھیے، اہل بیت کو سمجھیے، آل محمد کو سمجھیے، پھر دیکھیے روزے کا مزہ، پھر دیکھیے نماز کا مزہ، پھر دیکھیے والدین کی خدمت کا مزہ، پھر اپنے بزرگوں کے احترام کا مزہ۔ خدا کی قسم تبدیل ہو جائے گی زندگی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی معصوم ہو جائے گا، مگر میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ جس طریقے سے ایک بچہ ایگزام دینے سے پہلے مطمئن ہوتا ہے کہ مجھے اتنا نمبر ملے گا، اگر اس نے اطمینان حاصل کیا ہے کہ 100 ملے گا تو کم سے کم اسے 90 ملتا ہے، 80 ملتا ہے، اسی طریقے سے اپنی زندگی کے اعمال سے، کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنی خدمت سے، اپنی عبادت سے مطمئن ہوئیے، اس لیے کہ نہیں معلوم کب بلاوا آئے، کب اس کی بارگاہ میں پلٹ کے جانا پڑے۔ ثم الینا ترجعون، ثم الینا ترجعون، ثم الینا ترجعون، قرآن بار بار کہہ رہا تمہیں میری طرف آنا پڑے گا، میری طرف آنا پڑے گا، میری طرف آنا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، خدا آپ کی، میں نے کہا دعا کرتا ہوں میں آپ کی عبادت کو، اگر عبادت کو عبادت سے۔ میرے المومنین فرماتے ہیں، ابن عباس پورا قرآن سمٹا سورہ حمد میں، اور پورا سورہ حمد سمٹا بسم اللہ، اور بسم اللہ سمٹا بے کے نقطے میں۔ انا نقطۃ تحت الباء، میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے۔ ایک آیت پڑھیں، خدا کی قسم میں ایک آیت کہہ رہا ہوں، ایک دن میں ایک آیت پڑھیں، مگر اس آیت کو سمجھیں، اس کے ترجمے کو پڑھیں، اس کی تفسیر کو پڑھیں۔ موبائل میں آپ کو اس وقت سب کچھ ملے گا، آپ کے ہاتھ میں پوری دنیا ہے اس وقت۔ آج کوئی بہانہ نہیں کر سکتا کہ یہ مسئلہ مجھے نہیں پتا، وہ مسئلہ مجھے نہیں پتا، یہ آیت مجھے نہیں پتا، وہ آیت۔ ساری چیزیں قرآن کی تفسیریں ہر زبان میں ہے، اردو میں ہے، انگلش میں ہے، فارسی میں ہے، بعض تفسیریں گجراتی اور ہندی میں بھی ہیں، اٹھا کے پڑھیں اس آیت کیا تفسیر کا ہے۔ بس عزیزوں، میں نے گفتگو ختمی، خدا ان مرحومین کی مغفرت، ان کے درجات کو بلند کرے۔ عزیزوں، بس ایک دعا کروں گا اس ماہ مبارک رمضان میں کہ اپنے روزے کو کربلا والوں کی یاد کے ساتھ کھولیں۔ جب روزہ کھولیے تو حسین کی پیاس کو یاد کیجیے، حسین کی بھوک کو یاد کیجیے، کربلا والوں کی بھوک اور پیاس کو یاد کیجیے کہ جنہوں نے روزہ کھولا نہیں، جن کی گردنیں کاٹ دی گئی، جنہوں نے شہادت کا جام پیا، انہوں نے ہمیں اس روزہ رکھنے کی تلقین کی۔ خدا حسین کے صدقے میں مرحومین کی مغفرت کے، ان کے درجات کو بلند کرے۔ مرحوم غلام رضا لنجاوی عرب صاحب، کنیز فاطمہ لنجاوی، محمد رسول لنجاوی، شہر بانو لنجاوی، شہر بانو لنجاوی بازرگان، نادرہ لنجاوی جراحیان، محمد علی لنجاوی، حسین علی لنجاوی، محمد رضا لنجاوی، بلقیس لنجاوی، اور کل مومنین و مومنات لنجاوی خاندان، جو لوگ اس دنیا سے رخصت پروردگار ان کی مغفرت کے، ان کے درجات پڑھے، امام کے صدقے میں اس قبرستان میں جتنے مومنین مومنات دفن ہیں ان سب کی خدا مغفرت کرے، ان کے ورثہ کو صبر دے، ہم سب کو صحیح معنوں میں عبادت، روزہ اور نماز کرنے کی توفیق خدا ہے۔ ہمارے امام کو خدا جلد سے جلد ظہور فرمائے، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں۔ آپ سب سے گزارش ہے ایک بار سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ قل واللہ کی تلاوت کر کے ان تمام مرحومین جن کا میں نے نام لیا ہے ان کی روح کو اصال کر دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔